بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، 8واں باب، تضادات۔ conflicts and contradictions. فریب کشمکش عقل دیدنی دارد کہ میرے کافلاؤ ذوق رہزنی دارد۔ اس وقت تک ہم جس قدر راستہ طے کر چکے ہیں اس پر نگاہ باز گشت ڈالیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی نمبر 1، کائنات کی بنیاد یکسر مادی ہے، مادہ ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ حقیقت کچھ اور نہیں۔ اور یہ بھی، کائنات کی بنیاد غیر مادی ہے، مادہ کی حقیقت کچھ نہیں۔ مادہ روشنی کی بند لہریں، مجرد توانائی، حرکت محض، منجمد خیالات یا حوادث سے مربوط کا نام ہے۔ نمبر 2، زندگی، شعور سب مادہ کی پیداوار ہیں۔ مادی عناصر کے ظہور ترتیب کا نام انسان ہے، ان کے انتشار سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہ زندگی مادہ کی پیداوار ہے نہ شعور، ان کی اصل ماورائے مادیت ہے۔ انسانی زندگی نہ مادہ سے ابھرتی ہے نہ مادی عناصر کے انتشار سے ختم ہو جائے گی۔ زندگی یوں رواں است و رواں خواہد بود۔ نمبر 3، اخلاق کے ضوابط انسانی معاشرہ کے پیدا کردہ ہیں اور ان کی بنیاد معاشری مصالح پر ہے، لہذا اخلاقی قوانین کا معیار عقل سے ماوراء کچھ نہیں۔ اخلاقی قوانین نہ عقل کی پیداوار ہیں نہ انسانی معاشرہ نے ان کی تخلیق کی ہے، ان کا مدار مستقل اقدار پر ہے جن کا سرچشمہ ماورائے عقل و مادہ ہے۔ نمبر 4، سیاست نام ہے اپنے گروہ، قبیلہ، پارٹی، قوم، وطن کے مفاد کے تحفظ کا۔ جن طریقوں سے ان مفاد کی حفاظت ہو جائے وہ احسن و قابل ستائش، جن سے ان مفاد پر زد پڑے وہ مذموم اور درخور نفرین۔ سیاست انسانی معاملات کو ضابطہ عدل و انصاف کے مطابق طے کرنے کا نام ہے۔ اس کی اساس غیر متبدل قوانین پر رکھنی چاہیے جن کا احترام تمام نوع انسانی پر یکساں طور پر لازم ہے۔ نمبر 5، چونکہ حصول و پیداوار معاش کی استعداد مختلف انسانوں میں مختلف ہے، اس لیے ذہین اور صاحب ذرائع گروہوں کو حق حاصل ہے کہ دوسرے انسانوں کی محنت کے ماحصل کو غصب کر لیں۔ اگر اس سے کام کرنے والے طبقہ کی حالت زار ہو جاتی ہے تو یہ ان کی قسمت ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان کی محنت کا ماحصل غصب کرنے کا حق نہیں۔ معاشی سرچشمے سب کام کرنے والوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ نمبر 6، انسان نے موجودہ زمانہ میں ایسی ترقی کی ہے جس کی نظیر تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں مل سکتی۔ انسان کی موجودہ ترقی در حقیقت انسانیت کا تنزل ہے، اس سے زیادہ تسفل کی حالت انسان پر کبھی نہیں گزری۔ نمبر 7، انسان خارجی حوادث کے ہاتھوں مجبور و مقہود ہے، اس کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان خارجی حوادث پر غلبہ پانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ اپنی زندگی کا نصب العین خود متعین کر سکتا ہے اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے فطرت کی قوتوں کو مجبور کر سکتا ہے۔ نمبر 8، مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں عقل و خرد کی کار فرمائی ہو، مادی سامان تعیش سے نگاہوں میں خیرگی پیدا ہو رہی ہو، انسان کی طبعی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہوں۔ مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں دل کی حکمرانی ہو، انسانیت ترقی کر کے مادی چار دیواری سے آگے بڑھ جائے۔ انسان صرف اپنی طبعی ضروریات کے حصول سے تسکین حاصل نہیں کر سکتا، یہ ایک نصب العین بھی رکھتا ہے جو اسے اس سطح سے بلند لے جاتا ہے۔ آپ نے اس راہ میں کیا دیکھا؟ قدم قدم پر تضادات کی خاردار جھاڑیاں جن سے ہر راہرو کا دامن الجھ کر رہ جائے۔
तजादात की दुनिया। दाएं कुछ, बाएं कुछ, आगे कुछ, पीछे कुछ, नीचे कुछ, ऊपर कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, तजाद, पहम तजाद, कशमकश, मुसलसल कशमकश, तनाकस, गैर मुनक़ता तनाकस। ये हैं कारवाने हयात इंसानी के रास्ते के मनाजिर। रूह और मादा में तजाद, अकल और इश्क में तजाद, इल्म और एतकाद में तजाद, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और ईसार में तजाद, मोहब्बत ख्वाहिश और आलमगीर मुवद्दत में तजाद, दुनिया और आखिरत में तजाद, खैर व शर का तजाद, अहरमनो यज़दां का तजाद, तजाद बालाए तजाद और इंसानी फिक्र की तमाम जिद्दोजहद इन तजादात में तवाफिक की तलाश। कभी मुतजाद अनासर को अपनी अपनी जगह मुस्तकिल बिज़ात तस्लीम करके अपने अज्जो बेचारगी का एतराफ़, और कभी ये एक के वजूद से आंखें बंद करके उस फ़रेब नफ्स का नाम तवाफ़ुक़ तजाद। इंसान के सामने दर हकीकत सवाल एक ही रहा है और एक ही है, और वो ये कि जिंदगी के इन तजादात में किस तरह तवाफिक पैदा किया जाए। फ्राइड के ख्याल के मुताबिक ये तजादात 3 गोशों में नमूदार होते हैं: इंसान और खारजी कायनात में तजाद, इंसान और दूसरे इंसानों में बाहमी तजाद, और इंसान की ज़ात में मुतखालिफ कुव्वतों का तजाद। सिविलाइजेशन, वार एंड डेथ, पेज 29। इंसान और कायनात। आइए हम देखें कि फ़िक्र जदीद इन तजादात में तवाफिक पैदा करने की कोशिश में किस मकाम तक पहुंचा है। सबसे पहले इंसान और खारजी कायनात को लीजिए। जब शऊरे इंसानी ने पहले आंख खोली तो उसने देखा कि वो कायनात की खारजी कुव्वतों के सामने यकसर बेबस व लाचार है। बादल की गर्ज, बिजली की चमक, बारिश की तबाहकारियां, दरियाओं की तुग़यानियां, समंदर की तमव्वुज अंगेजियां, पहाड़ों की आतिशफशानियां, जमीन की जलजला खेजियां, हादसात, बीमारियां और आखिरुल अमर मौत। उसके नजदीक वो बेपनाह कुव्वतें थीं जिनका उसके पास कोई इलाज न था। वो उनसे डरता था, कांपता था, लरजता था। इसलिए उनके सामने गिड़गिड़ाता था, झुकता था, उन्हें सजदे करता था ताकि इस खुशामद से उनकी जरर रेसानियों से महफूज रह सके। तारीफ के पहले बाब के बाद दरमियानी हिस्सा को छोड़कर मौजूदा दौर को देखिए। इसी इंसान ने खारजी कायनात की बहुत सी कुव्वतों को अपने ताबे फरमान कर लिया है। वो समंदर के सीने चीरता है, हवा के दोष पर सवार है, बिजली उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचती है, ईथर की गैर मरई लहरें उसके लिए हरकारा का काम करती हैं, जमीन अपने छुपाए हुए खजाने उसके लिए उगल रही है, पहाड़ उसके सामने सरनगू हैं, दरिया उसके हुजूर जमीनबोस हैं। उसने कायनात की कुव्वतों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। अगर इंसान भी दीगर कायनाती कुव्वतों में एक कुव्वत होता तो दीगर कवाए फितरत की तस्कीर से मामला यकसू हो जाता। आग की हरारत से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, मसला हल हो जाता है। पानी को आग पर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, कशमकश खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान फितरत की कुव्वतों को मुसख्खर करके उन्हें अपने इख्तियार व इरादा के मुताबिक सर्फ करता है। अगर उसके मकासद की समझ सही नहीं और उसे अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं तो फितरत की अपनी मुसख्खर करता कुव्वतों से वो फसाद अंगेजियां और खून रेजियां करेगा। यह है वो पहला तजाद जो हमारे दौर में उभर कर सामने आ गया है। हैजिस लिखता है, हमारी असल मुश्किल यह है कि 20वीं सदी में खारजी कुव्वतों पर इंसान का कब्जा व इक़्तिदार उसकी अपनी ज़ात पर कब्जा व इख्तियार से कहीं बढ़ गया है। ये चीज बिल्कुल तनज्जुल का अक्स है, वह उसके नतायज कैसे ही जरर रसां क्यों ना हो। तनज्जुल की बजाय हम एक ऐसे जमाना से गुजर रहे हैं जिसमें अदम तवाज़ुन का दौर दौरा है। यह अदम तवाज़ुन है खारजी कुव्वतों के मुताल्लिक। इंसानी इल्म और खुद इंसान के मुताल्लिक इंसानी इल्म ने खारजी कुव्वतों के मुताल्लिक इंसान का इल्म बहुत बढ़ गया है, और खुद इंसान के मुताल्लिक इल्म जिसने उसे ये सिखाना था कि वो खुद अपने आप पर किस कदर काबू पा सकता है, बहुत कम है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पेज 12। प्रोफेसर ब्रेंट इस नुक्ता को और वजाहत से बयान करता है जब वो लिखता है कि
یہ سرسری سا تبصرہ بتاتا ہے کہ انسان ابھی اس مقام سے بہت دور ہے کہ وہ سیکھ لے کہ وہ اپنے آپ پر کس طرح حکومت کر سکتا ہے۔ انسان ہر جگہ پریشان اور بے یقینی کے عالم میں پھر رہا ہے۔ وہ اس سوسائٹی کو متشکل کرنے کے لیے جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل فٹ ہے، ایک خاص راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مطمع نظر اسے ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ قدیمی اقدار اور عقائد ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ کسی اور چیز نے لی نہیں۔ دنیا کے بیشتر حصہ پر تعمیری قوتوں کی بجائے تخریبی قوتیں چھا چکی ہیں، اور انسان نے جو کچھ صدیوں میں حاصل کیا تھا وہ سب ختم ہو رہا ہے۔ انسان نے اپنے طبعی ماحول پر اچھا خاصا قابو پا لیا ہے، لیکن اس نے اپنے جذباتی ماحول پر قابو پانا ابھی نہیں سیکھا۔ فاؤنڈیشن آف ہیومن کنفلکٹ۔ کارل مانہیم کہتا ہے کہ دنیا میں پروپیگنڈا کے فن کو اس قدر ترقی دینا یا انسانی عادات و خصائل کے متعلق فنی اصطلاحات نافذ کرنا کس کا کام ہے اگر ہم یہ نہ جان سکیں کہ بالآخر ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کی تربیت، نفسیاتی، معاشرتی اصطلاحات وغیرہ کیا فائدہ دے سکتی ہیں اگر وہ بچے جن کی خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں بغیر کسی مستقل معیار کے چھوڑ دیے جائیں؟ Diagnosis of our time. پیج 25۔ Bertrand Russell. اسی کشمکش کے متعلق لکھتا ہے کہ ہماری موجودہ مشکل یہ ہے کہ ہم نے خارجی قوتوں کو بے حساب انداز سے مسخر کر لیا ہے، لیکن ان قوتوں کو قطعاً مسخر نہیں کیا جو خود ہمارے اپنے اندر ہیں۔ ضبط نفس ہمیشہ معلمین اخلاق کا سب سے پہلا سبق رہا ہے، لیکن زمانہ سابقہ میں اس کا کوئی واضح مفہوم سامنے نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ خارجی قوتوں کو کس طرح صحیح اقدار کے تابع صرف کیا جائے۔ اتھارٹی اینڈ دا انڈیویجول، پیج 125۔ Professor Stebbings. اس باب میں لکھا ہے کہ سائنس کی کلچرل قدر و قیمت اس میں نہیں کہ علوم سائنس کو قواعد فطرت کے مسخر کرنے میں کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی صحیح قدر و قیمت اس میں ہے کہ اس سے انسانی قلوب کی تربیت کی جائے۔ سائنس کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان آزاد ہوں۔ Ideals and Illusions. پیج 126۔ اگر انسان نے اپنے آپ پر قابو پانا نہ سیکھا ہو تو فطری قوتوں کی تسخیر جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر دنیا میں فساد اور ناہمواریاں بڑھتی جائیں گی۔ اگر کوئی فتنہ انگیز آدمی کمزور ہو تو اس کی فتنہ انگیزیاں کم ضرر رساں ہوں گی، لیکن اگر وہ طاقتور ہو جائے تو پھر اس کی فتنہ سامانیاں حدود فراموش ہو جائیں گی۔ بچے کے ہاتھ میں چھڑی اتنی نقصان دہ نہیں جتنی نقصان دہ وہ چھڑی ہے۔ میسن لکھتا ہے اگر انسان نے اپنے اندر کریکٹر، عزم اور ایسی قوت پیدا نہیں کی جو مادی ترغیبات کا مقابلہ کر سکے تو مادہ پر جس قدر قدرت انسان کو حاصل ہوتی جائے گی اسی قدر اس کا اندیشہ زیادہ ہوگا کہ یہ مادی قوت اسے تباہ و برباد کر دے۔ کریٹو فریڈم، پیج 28۔ اس لیے انسان کی نجات اس میں نہیں کہ وہ آسمان کے تارے توڑنے والی عقل حاصل کر لے۔ اس کی نجات کی راہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا ارتقا بھی کرتا جائے تاکہ اسے اپنے علم کا صحیح مصرف معلوم ہو جائے۔ افادی اور جمالیاتی پہلو۔ خود اشیاء فطرت کو دیکھیے تو ان کے بھی دو پہلو ہیں۔ بنفشہ کا پھول طبی نقطہ نگاہ سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، یہ اس کا افادی پہلو یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہے، لیکن یہی پھول نگاہ حسن دین و جمال چناش کے لیے زیبائی اور رعنائی کی ایک دنیا اپنے اندر لیے ہوتا ہے۔ اس کی نزاکت، اس کی لطافت، اس کا کیف بار رنگ، اس کی عطر بیز خوشبو، اپنے وضاحت میں خاص تناسب، یعنی وہ سب کچھ جو اسے پیکر حسن و جمال بنائے ہوتا ہے انسانی طبیعت میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا جمالیاتی پہلو Appreciative اور Aesthetic Aspect. ہے۔ ان دونوں پہلو میں بھی تضاد ہے۔ اگر کسی قوم پر اشیاء کائنات کا افادی پہلو غالب آ گیا ہے تو وہ قوم محض حرکت و عمل کی مشین بن کر رہ جاتی ہے، اور اگر کسی قوم پر ان اشیاء کے جمالیاتی پہلو نے غلبہ پا لیا ہے تو وہ قوم شاعروں کا گروہ بن جاتی ہے
کہ افکار میں سرمست نہ قابیدہ نہ بیدار۔ ان تضادات میں توافق بھی نہایت ضروری ہے۔ رسل ضمن میں لکھتا ہے، اگر انسانی زندگی کو محض راکھ کا ڈھیر بن کر نہیں رہ جانا تو اس کے لیے یہ سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اشیاء کائنات میں ایسی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے جو افادی حیثیت سے بالکل بے نیاز ہوتی ہے۔ جس چیز کو ہم مفید کہتے ہیں اس کی افادیت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ مقصد اپنی قیمت آپ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنی قیمت آپ نہ ہو تو یہ کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا، بجائے خواہش مقصد نہ ہوگا۔ اتھارٹی اینڈ دا انڈیویجول پیج 113۔ میسن اس باب میں لکھتا ہے، تعمیر ذات کی تکمیل اس صورت میں ممکن ہے جب اشیاء کی آفاتی اور روحانی قدر و قیمت میں توافق پیدا کیا جائے۔ انسان نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ ان دونوں پہلوؤں میں امتزاج کس طرح پیدا کیا جائے۔ پھر جب تک مادیت اور جمالیت دونوں ایک دوسرے کو اپنا ممد و معاون نہ سمجھیں گے، انسانی راستہ سے دھند صاف نہیں ہوگی۔ آگے چل کر پروفیسر مذکور لکھتا ہے کہ اشیاء کا جمالیاتی پہلو یہ بتاتا ہے کہ ہماری اصل مادی نہیں روحانی ہے، اور مادی افادیت اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ تخلیقی تحرک اپنا مقصد اسی صورت میں پورا کر سکتا ہے جب افادیت اور روحانیت دونوں کا امتزاج ہو، لیکن آج تک کوئی قوم افادیت اور جمالیات کا امتزاج صحیح تناسب کے ساتھ نہیں کر سکی۔ یہ مسئلہ اس وقت تک لا ینحل ہے۔ بائیں ہمہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جمالیات کو کہیں مقصود بذات نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تکہ ماندی انسان کو پھر سے آفادی اکتسابات کے لیے تیار کر دیتی ہے، اور اسے بار بار اسی حقیقت کی یاد دلاتی رہتی ہے کہ اسے مادی افادیت میں ڈوب نہیں جانا چاہیے۔ آرٹ برائے آرٹ کا نظریہ ایک آرٹسٹ کی تکمیل فن کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن اگر کوئی قوم اس نظریہ کو اصول حیات بنا لے تو اس کی تخلیقی قوتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آگے چل کر میسن کہتا ہے کہ یونان کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ اس قوم نے جمالیات کو زندگی کا مقصود سمجھ لیا اور مادی افادیت سے یکسر اجتناب برتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا وہ قوم مادی افادیت سے بے نیاز ہو گئی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے وہ مادی افادیت کا محتاج ہے۔ لہذا صورت حالات یہ ہو گئی کہ یونانیوں نے افادی تخلیق بند کر دی، لیکن افادیت کی ضرورت بدستور رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس ضرورت کے لیے افادی تخلیق شروع کرتے، انہوں نے مکر و فریب سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ جن اقوام کو یونانیوں سے واسطہ پڑا، ان میں یونانیوں کی بددیانتی بطور ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ ان تاریخی شواہد کے بعد میسن لکھتا ہے کہ جو قوم محض جمالیاتی پہلو میں جذب ہو کر رہ جاتی ہے، اسے مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہایت مذموم حرکات کرنی پڑتی ہیں۔ لہذا جمالیات کبھی اخلاق نہیں سکھا سکتے۔ اندری حالات تہذیب خالص مادیت کا نام ہے، نہ جمالیات کا۔ یہ ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جمالیات مادی افادیت کے بغیر موت کا پیغام ہے۔ معاشرتی تضادات۔ اس کے بعد ان تضادات کو دیکھیے جو انسان اور انسان کے درمیان ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان تضادات کے لیے نہ کسی سند کی ضرورت ہے نہ شہادت کی۔ یہ صبح سے شام تک ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ انسان کی عمرانی اور تمدنی زندگی کی تمام کشمکش انہی تضادات کا نتیجہ ہے۔ اسی تضاد کا دوسرا نام باہمی مفاد کا تصادم ہے۔ دنیا میں ہر فرد اپنے آپ کو مستقل بذات الگ جداگانہ ہستی سمجھتا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصود اپنی ذات کے مفاد کا تحفظ۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک جگہ رہنے والے کروڑوں افراد میں سے ہر فرد اپنے آپ کو الگ ہستی تصور کرے اور اپنی ہستی کا مقصود قرار دے اپنے مفاد کا تحفظ، تو اس کا نتیجہ پہم، فساد اور مسلسل خون ریزی کے سوا کیا ہوگا؟ برفو نے درست لکھا ہے کہ انسانی فکر کو فطرت کی طرف سے عائد کردہ مشکلات و موانع کے خلاف جنگ نہیں کرنی پڑی۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا بھی ہے تو انسانی فکر اس رزمگاہ سے مظفر و منصور نکلا ہے۔ اس کی حقیقی جنگ تو اس کے خود ساختہ موانع کے خلاف رہی ہے،
اور انہی غیر فطری اور مصنوعی موانع نے ان کی تمام تخلیقی قوتوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ یہ خود ساختہ غیر فطری موانع وہی ہیں جنہیں ہر انسان اپنے آپ کو نوع انسانی سے الگ جداگانہ ہستی تصور کر کے انسان اور انسان کے درمیان حائل کر رکھا ہے، اندرونی تضادات۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام خارجی تضادات در حقیقت عکس ہیں ان تضادات کا جو انسان کے اپنی ذات میں وجہ کشمکش بنتے رہتے ہیں۔ مثلا ہم ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جرم اس نے نہیں فلاں شخص نے کیا تھا۔ تاہم ہم اس واقعہ کو محض ایک خبر نیوز کی حیثیت سے پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے اندر کسی قسم کی کشمکش پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر ملزم ہمارا بیٹا ہو تو ہم اپنے خون جگر کے آخری قطرہ تک کو بھی اس کوشش کی نظر کر دیں گے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ مجرم کوئی دوسرا شخص ہے، خواہ ہمیں معلوم ہی ہو کہ قتل فی الواقعہ ہمارے بیٹے ہی نے کیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں دو متضاد جذبات ہمارے سینہ میں مصروف کشمکش تھے، ایک تقاضائے انصاف، دوسرا بیٹے کی محبت۔ ہم پر دوسرا جذبہ غالب آ گیا اور بیٹے کو بچانے کی خاطر ہم نے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دی۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے بیٹے اور اس ملزم کے درمیان ہے، لیکن در حقیقت یہ معاملہ خود ہمارے دو متضاد جذبات کی کشمکش کا مظہر ہے، جس میں ایک جذبے بیٹے کی محبت نے دوسرے جذبے کو مغلوب کر لیا ہے۔ لہذا تضادات کا حقیقی سرچشمہ خود ہماری اپنی ذات ہے، اور یہی وہ تضاد ہے جسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر میسن لکھتا ہے کہ اخلاق صرف اس ضابطہ کا نام نہیں جو انسان اور انسان کے درمیان تعلقات کو صحیح معیار کے مطابق طے کرتا ہے، بلکہ اس میں وہ ضابطہ بھی شامل ہے جس کی روح سے انسان کے خود اپنی ذات کے ساتھ تعلقات بھی صحیح خط پر متشکل رہتے ہیں۔ اگر ایک شخص معاشی طور پر آزاد ہو، اسے کسی دوسرے انسان کی احتیاج نہ ہو، وہ جیل خانہ کے اندر محبوس ہو، اسے جلاوطن کر دیا جائے، پھر بھی وہ اس اخلاقی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا جو اس پر اپنی ذات کے سلسلہ میں عائد ہوتی ہے، بلکہ میسن اس ضابطہ اخلاق کو جو انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہے بنیادی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات کی افادی تعبیر بھی کیوں نہ کر لیں، جو تعلقات اسے اپنی ذات سے ہیں وہ تو یقیناً ماورائے مادیت روحانی دنیا سے متعلق ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مادی مفاد کو اپنی ذات کی بلند حقیقت پر قربان کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر اندرونی تضادات کے متعلق آسپینس کی گرجیف کے الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ تضادات فطرت کے پیدا کرتا نہیں بلکہ خود انسان کے پیدا کرتا ہے، اگرچہ انسان انہیں غیر شعوری طور پر پیدا کرتا ہے۔ یہ تضادات آراء، احساسات، جذبات، الفاظ اور اعمال کے پیکروں میں نمودار ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان تمام تضادات کو محسوس کرنے لگ جائے جو اس کے اندر فہم اور متواتر پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے اور کبھی اس سکون سے کام کاج نہ کر سکے جس طرح وہ اب کرتا رہتا ہے۔ وہ اضطراب فہم اور اضطرار مسلسل کا مظہر بنا رہے۔ ہم کبھی محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے مختلف انا کس طرح ایک دوسرے سے متضاد و متخالف ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تضادات کو محسوس کر لے تو پھر اسے معلوم ہو کہ وہ در حقیقت ہے کیا، پھر وہ دیکھیے کہ وہ پاگل ہے، اگرچہ یہ خیال کہ وہ پاگل ہے اس کے لیے کبھی خوشائند نہیں ہو سکتا۔ In Search of the Miraculous. پیج 154-55۔ یہی وہ داخلی تضادات ہیں جن کے پیش نظر پال کہتا ہے کہ انسان اپنا فری کے مقابل آپ ہوتا ہے، اور باردیو کہتا ہے کہ تخالف و تضاد انسان کی روحانی قامت کی علامات ہیں۔ The Destiny of Man. فرائڈ کے مکتب فکر علم تجزیہ نفس کی روح سے یہ تضاد نفس شعوری اور غیر شعوری کی کشمکش کا نام ہے۔ نفس انسانی کی سب سے نچلی سطح پر Eid. ہے،
जो इंसान की तमाम जबली ख्वाहिशात instinctual desires, का पैकर है। जब id, का तकाबुल हकीकत से होता है तो उससे ईगो ज़ुहूर में आता है। गोया ईगो के दामन का एक सिरा id, से बंधा होता है और दूसरा सिरा हकीकत से। इससे ये तजादात रूनुमा होते रहते हैं। तजादात में तवाफिक। इंसान के सामने असल सवाल यह है कि इन तजादात में तवाफिक कैसे पैदा किया जाए। कांट कहता है कि इस मकसद के लिए इंसान के लिए यह समझना जरूरी है कि उसकी हस्ती दोहरी है। लिहाजा इंसान को दो नुकाते निगाह से अपने आप को समझना चाहिए। उसे एक तो यह समझना चाहिए कि वो एक माकूलियत पसंद हस्ती है, मुस्तकिल बिज़ात दुनिया माकूलियत का एक रुकन और आजाद के कवानीन के ताबे, और उसके साथ ही उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि वो एक ऐसी हस्ती है जो जज्बात से मुतासर होती है और इल्लतो मालूल के कानून के ताबे है। जिस वक्त हम इन दोनों कोशों को समझ लेंगे तो ये तजादात खुद बखुद मिट जाएंगे। the categorical imperative, पेज 267। अक्ल जज्बात के इस तजाद के मुतल्लिक प्रिंसिपल कैरेट लिखता है कि जो हस्ती बयाक वक्त अकल और जज्बात के ताबे हो, उसके मुतल्लिक ये समझना चाहिए कि वो अंधी भी है और बीना भी, महदूद भी और गैर महदूद भी, आजाद भी है और गिरफ्तार भी। इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, पेज 257। ऑस्पेंस्की कहता है कि जब तक इंसान अपने अंदरूनी तजादात में वहदत कायम न कर ले, उसे अपने आप को अना आई कहने का हक ही नहीं होता, उसका कोई इरादा ही नहीं होता। जिस इंसान ने यह वहदत न हासिल की हो, वो अगर अपने आप को साहिब इख्तियार व इरादा समझता है तो उसकी भूल है। इरादा तो ख्वाहिशात के नतीजा का नाम होता है। तो जिस शख्स की ख्वाहिशात मुस्तकिल ना हो तो वो अपने जज्बात और खारजी तासरात का खिलौना है। उसे कुछ मालूम नहीं होता कि दूसरे ही सांस में वो क्या कह देगा और क्या करेगा। उसकी जिंदगी का हर सांस इत्तफाकात के परों से छुपा होता है। द न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स, पेज 132-33। बर्गसान कहता है कि जब तक ये दाखिली तवाफिक हासिल ना हो, मुआशरा में कभी वहदत और तवाफिक पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जो तवाज़न हमें सतह पर नजर आता है, उससे कहीं गहरा और हकीकी तवाज़न इंसान की अपनी जात के अंदर होना चाहिए। जिन मुआहदात के मुतल्लिक हम समझते हैं कि उनकी रूह से मुआशरा का एक फर्द दूसरे फर्द के साथ मरबूत हो जाता है, उनका पहला काम यह होना चाहिए कि वो खुद हमें हमारी जात के साथ पैवस्त करें। द टू सोर्सेज ऑफ मॉरलिटी एंड रिलीजन, यही वो अंदरूनी वहदत और दाखिली तजादात में तवाफिक है जिसकी रूह से रसल कहता है कि इंसान मुस्तकबिल के मफाद की खातर हाल की सख्तियां झील लेता है। प्रोफेसर व्हाइटहेड कहता है कि तमाम कायनात वहदत तजादात की मजहर है। द एडवेंचर ऑफ आइडियाज, पेज 245। उसके नजदीक जब जाहिर हकीकत के साथ हम आहंग हो जाए तो उसे सदाकत, ट्रुथ कहते हैं। वो हुसन, ब्यूटी की तारीफ, डेफिनेशन में कहता है कि एक ही तजर्बा में मुख्तलिफ अनासर के बाहमी तवाफिक व तवाज़ुन का नाम हुसन है। इसके नजदीक जब जाहिर किसी मकसद के साथ हकीकत से हम आहंग हो जाए तो उसे आर्ट कहते हैं। वो कहता है कि जब इंसानी जिंदगी इस आलमी तगय्युरात में उसके साथ हम आहंग हो जाए जो तगय्युरात से बुलंद है, तो इस हालत का नाम आजादी है। बाकी रहा खैर व शर का तजाद। सो उसके मुतल्लिक व्हाइट हेड कहता है कि खैर व शर सतह से बहुत नीचे गहराइयों में होते हैं। ये दुनियाए हकीकत में बाहमी रब्तो ज़ब्त का नाम है। जब दुनियाए हकीकत में बाहमी रब्तो तवाज़ुन से हुस्न पैदा हो जाए तो वो दुनियाए खैर होती है। इसके नजदीक हम आहंगी की तकमील का नाम तहजीब है और इंसानी जिस्म का मकसद यह है कि वो रूहे इंसानी जिंदगी में आर्ट की तख्लीक करे। बर्फो कहता है कि जिंदगी के हकायक के साथ हम आहंग हो जाने का नाम अदल है।
میسن کہتا ہے کہ تضاد اور توافق کے اسی سلسلہ پہم سے کائنات میں عمل تخلیق جاری ہے۔ جب مادہ میں تضاد پیدا ہوتا ہے اسے انتشار ڈسینٹیگریشن کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مختلف مادی عناصر سے ایک نئی شے کی تخلیق ہو۔ اسے توافق انٹیگریشن کہا جاتا ہے۔ پرنسپل کیرلٹ کہتا ہے کہ جسے دنیا حقیقت کہا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں متضاد عناصر میں حقیقی ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ اس میں متضاد عناصر میں حقیقی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری دنیا میں اس قسم کی ہم آہنگی اخلاقیات کی روح سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی اعلیٰ اور ادنا زندگی کے تضاد میں توافق پیدا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ یہ توافق اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ادنا زندگی اعلیٰ زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ کیرٹ لکھتا ہے کہ فرد کے حیات کائنات میں جذب ہو جانے سے تضادات مٹ جاتے ہیں۔ راشڈل کہتا ہے کہ مثالی نسب العین یہ نہیں کہ انسان کی زندگی میں خیر کے مختلف عناصر الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسی زندگی کا نام ہے جس میں مختلف عناصر باہم دیگر ہم آہنگ ہوں۔ والیوم 1 پیج 220۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بلند ترین اخلاقی ضابطہ وہ ہوگا جس میں تمام احکام میں ہم آہنگی پائی جائے، اور بہترین زندگی وہ ہے جس میں بہت سی ناکامیاں اور ظفرمندیاں ہوں، بہت سے ایسے مواقع جن میں جذبات ابھر کر سامنے آ جائیں، بہت سی ساعتیں ایسی جن میں زندگی اپنے شباب پر نظر آئے۔ کامرانیوں کی بلند ترین منزل اور ناکامیوں کی پست ترین سطح کے درمیان جھولا جھلانے کا نام بہترین زندگی ہے۔ یہ ہو کیسے؟ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ فکر جدید کی روح سے مقصود زندگی یہ ہے کہ انسان کے مختلف جوہروں کی کامل نشو و نما ہو، اور پھر ان تکمیل یافتہ جوہروں سے انسان کی اپنی ذات، انسان اور انسان کے باہمی معاملات اور انسان اور اس کی خارجی کائنات میں ہم آہنگی اور توافق پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقصد عظیم اخلاقیات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن علم الاخلاق کے متعلق راشڈل لکھتا ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اخلاق نام ہے انسان کی تمام ممکن صلاحیتوں کی کامل نشو و نما کا، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کی کسی ایک صلاحیت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسری صلاحیت ناتمام رہ جائے یا اسے قربان ہی کر دینا پڑے۔ تکمیل ذات ایثار ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کامل نشو و نما نہ صحیح انسان کی تمام صلاحیتوں کی برابر نشو و نما ہو جائے، لیکن میرے نزدیک یہ بھی ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کامل نشو و نما ناممکن ہے۔ والیوم 1 پیج 62-63۔ لیجئے جس قدر عمارت اس وقت تک استوار ہوئی تھی وہ خود انہی معماروں کے ہاتھوں منہدم ہو گئی۔ سیاسیات کے عنوان میں ہم نے دیکھا تھا کہ فکر جدید اب اس نقطہ تک پہنچی ہے کہ دنیا کے تضادات کا حل یہ ہے کہ ساری دنیا میں واحد حکومت قائم کر دی جائے، لیکن رسل کہتا ہے کہ تضادات کا یہ بھی حل نہیں، اس لیے کہ باہمی منافست و مسابقت کے جذبات خود ہماری فطرت کا تقاضا ہیں، اور دنیا کی واحد حکومت میں ان تقاضوں کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تصور بھی محض فریب نگاہ ہے۔ اب اس کے بعد معاشرہ کی اصلاحی کوششیں ہی باقی رہ جاتی ہیں، تو ان کے متعلق باردیو کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم معاشرتی وسائل سے اس تضاد کو مٹا سکیں جو اس حقیقت کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک روحانی ہستی ہے جس کے دل میں لا انتہا اور ابدی نسب العین کی طرف بڑھنے کی امنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی اس مادی دنیا کی چار دیواری میں بھی گھری ہوئی ہے۔ دی ڈیوائن اینڈ دا ہیومن پیج 79۔ اس کا حل مذہب میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تضادات کا حل نہ سیاست کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور نہ معاشرت و اخلاق کے ذریعے، تو اس اہم بنیادی مسئلہ کے حل کے متعلق کچھ اور بھی سوچا گیا ہے یا یہ سوال یہیں تک آ کر رک گیا ہے؟ اس باب میں مغرب کی فکر اب اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ ان تضادات کا حل مذہب کی روح سے مل سکتا ہے۔ Albrecht Ritschl لکھتا ہے
کہ ہر مذہب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مافوق البشر روحانی قوت کے ذریعے جس کی تعظیم انسان کرتا ہے اس تضاد کا حل دریافت کر لیا جائے، جس کی روح سے انسان ایک طرف اپنے آپ کو دنیا فطرت کا ایک جزو دیکھتا ہے اور دوسری طرف عالم روحانیت کا جزو جس کا منصب تسخیر فطرت ہے۔ Justification and Reconciliation. پیج 193۔ Catholic University. امریکہ کے سائیکالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر تھامس مور نے پرسنل مینٹل ہائیجین کے نام سے ایک مفید اور دلچسپ کتاب شائع کی ہے، جس میں اس نے جذباتی کشمکش سے پیدا شدہ مصائب و مشکلات کا تجزیہ کر کے ان کا نفسیاتی علاج تجویز کیا ہے۔ وہ اس بات میں لکھتا ہے کہ علم النفس اس معاملہ میں بالکل بے بس ہے۔ یہاں صرف مذہب کام آ سکتا ہے کیونکہ اس میں ایسی قوت ہے جس سے انسان زندگی اور موت کی تمام مشکلات سے بلند ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ولیم جیمز اپنی شہرہ آفاق کتاب دا ورائٹیز آف ریلیجنز ایکسپیرینس میں رقم تراز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ جمالی طور پر بتائیے کہ مذہبی زندگی کی خصوصیت کبریٰ کیا ہوتی ہے، تو یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر مرئی نظام ہے جس سے توافق اور تطابق ہمارے لیے بلند ترین خیر کا موجب ہوتا ہے۔ میسن اس ضمن میں لکھتا ہے کہ تضادات کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے روحانی ہے، لیکن جس ماحول میں وہ زندگی بسر کرتا ہے وہ یکسر مادی ہے، لہٰذا ان دونوں کے تصادم سے تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اس تضاد کو مذہب مٹاتا ہے کیونکہ وہ انسان کو ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کی اصل روحانی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد مادہ کو روحانیت میں تبدیل کرنا۔ اور تو اور جولیس ہکسلے بھی یہ کہتا ہے، ایک تکمیل یافتہ مذہب خارجی دنیا کا تقابل داخلی معیار اقتدار کے ساتھ کرتا ہے اور اس طرح ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ فکر جدید اب اس نقطہ پر پہنچا ہے کہ ان تضادات کا حل مذہب کی روح سے مل سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مفکرین کے نزدیک مذہب سے کیا مراد ہے اور وہ کون سا مذہب ہے جو ان تضادات کا واقعی حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔